إنما يخشى الله من عباده العلماء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. میرے عزیز ساتھیوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں تبلیغی جماعت کے تعلق سے چند سوالوں کے جواب پیش کر رہا ہوں. سائل نے یہ سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب، مجھے آپ سے تبلیغی جماعت کے تعلق سے چند سوالوں کے جواب چاہیے. آپ میری رہنمائی فرمائے ان سوالوں کے جواب دے کر. میرے یہ سوال ہے. سوال نمبر 1، کیا تبلیغی جماعت میں 4 ماہ لگانا یہ اللہ کا امر ہے؟ اگر یہ اللہ کا امر ہے تو پھر قرآن کریم کی کس آیت میں موجود ہے؟ کس آیت میں یہ امر موجود ہے؟ سوال نمبر 2، کیا انبیاء علیہ السلام کا ایمان بھی بغیر نکلے نہیں بنا تھا معاذ اللہ؟ جیسے کہ یوٹیوب پہ ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں تبلیغی جماعت کے ساتھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بغیر نکلے تو انبیاء علیہ السلام کا ایمان بھی نہیں بنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان نہیں بنا، حضرت یوسف علیہ السلام کا ایمان نہیں بنا، تو بغیر نکلے تمہارا کیسے ایمان بنے گا؟ الیعوذ باللہ معاذ اللہ. تو کیا قرآن کریم میں کہیں پر یہ بات موجود ہے کہ بغیر نکلے تو انبیاء علیہ السلام کا ایمان نہیں بنا؟ یا احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں سے ثابت ہوتا ہے کہ بغیر نکلے نبیوں کا بھی ایمان نہیں بنتا؟ اس کی رہنمائی فرما دیجئے. سوال نمبر 3، کیا گشت فرض عین ہے؟ اگر ہمارا گشت نکل گیا تو ہمیں کسی دوسری مسجد میں تلاش کرنا ہوگا جمعہ کی نماز کی طرح، کہ ہماری مسجد میں اگر جمعہ کی نماز ہماری نکل گئی تو پھر ہمیں دوسری مسجد میں جانے کا حکم ہے کہ دوسری مسجد میں تلاش کرو، وہاں نہ ملے تو تیسری میں تلاش کرو، اگر وہاں بھی نہ ملے تو پھر ظہر کی نماز ادا کر لو. تو ایسے ہی ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ گشت فرض عین ہے، اگر تمہارا خود کی مسجد سے نکل گیا تو تمہیں دوسری مسجد میں تلاش کرنا ہوگا، وہاں نہ ملے تو تیسری مسجد میں تلاش کرنا ہوگا، اور اگر وہاں پر بھی نہ ملے تو اگلے روز اس گشت کی قضا کرنی ہوگی. تو قرآن کریم کی کس آیت میں گشت کے فرض عین کا حکم ملتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث سے ثابت ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے. یہ 3 سوال ہیں جن کے جواب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. اس ویڈیو کو دھیان اور توجہ سے دیکھیں. میرے محترم عزیز ساتھیوں، تبلیغی جماعت کے تعلق سے میں بہت پہلے ویڈیو بنانے چھوڑ چکا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ بات مانتے نہیں. ان کو سمجھانا ایسا ہی ہے جیسے کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ کو گزارنا. سوئی کے ناکے سے اونٹ گزرے گا نہیں، تبلیغی جماعت کا ساتھی سدھرے گا نہیں. اگر سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر گیا تو سمجھ لو تبلیغی جماعت کا ساتھی بھی سدھر گیا. صاف ستھری بات ہے. اس لیے میں نے تبلیغی جماعت کے تعلق سے ویڈیو بنانے چھوڑ ہی دیے ہیں. میں نے اس میں دفاع بھی کیا ہے تبلیغی جماعت کا، ایسا نہیں کہ رد کیا ہے، معاذ اللہ رد بھی نہیں کیا، بلکہ بری باتوں کا رد کیا ہے. تبلیغی جماعت کا رد میں نے کبھی نہیں کیا، بلکہ اس میں جو برائیاں پیدا ہوئی ہے ان کا رد کیا ہے. جہاں مجھے لگا کہ یہاں ان کا دفاع کرنا ہے میں نے وہاں دفاع بھی کیا ہے. تو بہرکیف چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، ٹاپک کی طرف. اصل ٹاپک کیا ہے ہمارا؟ دیکھو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قرآن کریم میں ہمیں تبلیغ کا حکم تو ملتا ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. بالکل صاف لفظوں میں جو ہے ہمیں حکم ملتا ہے کہ چاہیے تم میں سے ایک ایسی جماعت جو لوگوں کو حق کی طرف بلائے، نیکی کا حکم کرے، برائی سے روکے. اولئک هم المفلحون. میں نے وہاں وتؤمنون باللہ دوسری آیت کا ٹکڑا پڑھ دیا. اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں. تو ہمیں جو ہے قرآن کریم میں حکم تو ملتا ہے تبلیغ کا، بہت سی آیتیں ہیں. اگر آگے بڑھ کے کہا جائے تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں قرآن کی تعلیم، قرآن پڑھ کے سناتا ہے، یعنی کہ قرآن کی تبلیغ کرتا ہے، اور تمہارے نفس کو کفر اور شرک کی گندگی سے دھو کے پاک کرتا ہے، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے کیا پتہ لگتا ہے اور قرآن کریم سے کہ ہمیں تبلیغ کا تو حکم ملا ہے،
لیکن دو باتیں یاد رکھے، ایک تو یہ کہ کوئی طریقہ کار مقرر نہیں کیا گیا، دوسرا یہ کہ کوئی وقت مقرر نہیں کیا گیا کہ کتنے وقت کے لیے تبلیغ کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی تبلیغ کرتے ہوئے کسی ایک طریقے کو اختیار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کے بھی دعوت دی ہے، پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کے بھی دعوت دی ہے، پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر بھی دعوت دی ہے، بیت اللہ میں کھڑے ہو کے بھی دعوت دی ہے، مکہ کی گلیوں میں چل کے بھی دعوت دی ہے۔ اسی طریقے سے طائف کا سفر کیا ہے، وہاں پر بھی دعوت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے ممبر سے بھی دعوت دی ہے، حلقہ لگا کے بھی دعوت دی ہے، حلقہ لگا کے بھی دعوت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے پاس جا کے بھی دعوت دی ہے۔ تو دعوت کا کوئی ایک طریقہ کار مقرر نہیں ہے، یہ بات اچھے سے ذہن نشین رکھے، یہ بات اچھے سے ذہن نشین رکھے۔ تو علماء نے تبلیغی دعوت و تبلیغ کے کام میں کوئی قید نہیں رکھی، بلکہ بس اتنا کہا ہے کہ احسن طریقے سے آپ نیکی کا حکم کرے، برائی سے روکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو یہی کہہ رہا ہے، کامیاب کون لوگ ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ رب العزت بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ ایمان کی حالت میں کامیاب کون ہوگے؟ ایمان والے، وہ لوگ کامیاب ہوگے جو ایمان کی حالت میں نیک اعمال کرتے ہو، لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہو، صبر کی تلقین کرتے ہو۔ لیکن کوئی ایک طریقہ کار مقرر نہیں ہے۔ آپ کتاب لکھیں، کتاب سے بھی انشاءاللہ تبلیغ ہوگی۔ آپ مدارس میں پڑھائیں، وہاں بھی تبلیغ کر رہے ہیں۔ آپ ممبر سے خطاب کریں، وہاں سے بھی آپ تبلیغ کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ آپ یوٹیوب پہ ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ بھی تبلیغ ہے۔ آپ جو ہے کوئی تبلیغ سے ریلیٹڈ باتیں لکھ رہے ہیں، اپنے کالم لکھ رہے ہیں، آپ وہ بھی تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو تبلیغ کا کوئی ایک طریقہ کار مقرر نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے تعلق سے آپ جو ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے اور دیگر جیسے کہ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب ہے، جامعہ فاروقیہ کے فتاوی آپ کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو بہت سے فتوے مل جائیں گے سوشل میڈیا کے تعلق سے کہ تبلیغ کرنا بالکل جائز ہے۔ تو ایک کوئی طریقہ کار نہیں ہے تبلیغ کا، سمجھ گئے نا؟ تو آپ احسن طریقے سے جیسے بھی چاہے تبلیغ کریں، بالکل آپ کی تبلیغ انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اب یہ جو پوچھا گیا ہے کہ 4 مہینے لگانا اللہ کا امر ہے یا نہیں، تو سنیں دھیان سے۔ الحمد شریف یعنی کہ سورہ فاتحہ کے الف سے لے کے والناس کے سین تک آ جائے پورا قرآن کریم پڑھ لیجئے، 114 سورتوں کے پورے قرآن کریم کو الف سے لے کے والناس کے سین تک آپ جو ہے لفظ و لفظ ترجمہ پڑھے، تفسیر پڑھے، کہیں سے بھی آپ یہ ثابت نہیں کر پائیں گے کہ 4 مہینے تبلیغی جماعت میں لگانا اللہ کا امر ہے، کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اب یہ جو ہے یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ بول رہے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی بڑے مفتی ہیں، چاہے کتنے ہی بڑے مولوی ہیں، چاہے کتنے بڑے حضرت جی ہیں، سمجھ گئے نا؟ چاہے وہ کتنے ہی بڑے حضرت جی ہیں، اگر یہ اللہ کا امر بتا رہے ہیں تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں اللہ کی طرف۔ اور اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ معاذ اللہ اعوذ باللہ کہ اللہ کی طرف جھوٹ نہیں بول رہا، تو پھر یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس وحی آ رہی ہے، ان کے پاس وحی آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں تو 4 مہینے کا تذکرہ نہیں ملتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے 4 مہینے کا تذکرہ نہیں ملتا، اور یہ اللہ کا امر یا تو قرآن بتائے گا یا صاحب شریعت یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ اب دونوں جگہ کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں ملتا، تو پھر یہ دعویٰ کیا کہ ان کے اوپر وحی آئی ہے، اور یہ دعوی نبوت کہلائے گا، یہ دعوی کیا کہلائے گا؟ نبوت کہلائے گا۔ تو معاذ اللہ اعوذ باللہ ایسا محسوس ہوتا ہے اس بات سے کہ گویا یہ 4 مہینے اللہ کا امر بتانے والے جو حضرات ہیں یہ دعوی نبوت کرنے کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، اعوذ باللہ، اور جو ان کی ہاں میں ہاں ملائے گا تو یہ اس دعوے میں ان کے ساتھ دینے والے ہیں۔ تو یاد رکھے کہ 4 مہینے چلا 3 دن 10 دن 20 دن کتنا بھی وقت آپ لگا سکتے ہیں، لیکن اللہ کا امر نہیں کہہ سکتے، اللہ کا امر نہیں ہے،
سمجھ میں آ گئی نا بات؟ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، دوسرا سوال کیا تھا؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا بغیر نکلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان نہیں بنا؟ معاذ اللہ اعوذ باللہ۔ تو دیکھو، جس آدمی کا یہ عقیدہ ہو کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان کمزور تھا اعوذ باللہ، یا ان کا ایمان بغیر نکلے نہیں بنا، گویا کہ اس نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان پر آبجیکشن اٹھایا ہے، اور یہ بندہ اپنے ایمان اور نکاح کی خیر منائے، اور اس کے ساتھ بے شک بے شک بے شک کی رٹ لگانے والے بھی اپنے نکاح اور ایمان کی خیر منائے، اپنے نکاح اور ایمان کی خیر منائے۔ یہ بندہ گمراہ ہو چکا ہے جو ایسے دعوے کرتا ہے، اور وہ شخص بھی گمراہی کے زمرے میں داخل ہے جو 4 مہینے کو، 10 دن کو، 3 دن کو، 40 دن کو اللہ کا امر بتاتا ہے، یہ بھی اپنے ایمان کی خیر منائے۔ تو یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان بھی معاذ اللہ بغیر نکلے نہیں بنا تھا، تو یہ بندہ گمراہ ہے، جو بھی ہے، چاہے وہ کوئی بڑے حضرت جی ہو، بڑے مفتی صاحب ہو، کوئی بھی ہو، بغیر دلیل کے بات کر رہے ہیں۔ اب لوگ آئیں گے مجھے گالیاں بکیں گے، یا الٹی سیدھی باطل دلیلیں دیں گے، باطل اجتہاد کریں گے، باطل اجتہاد کریں گے۔ بہت سے لوگ کہیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ عورت جو ہے مرد سے کتنے دور رہ سکتی ہے، تو اور کہا تھا کہ اشارے سے 4 مہینے، تو انہوں نے جو اللہ کے راستے میں 4 مہینے سے زیادہ ہو گئے تھے جن کو، ان کو واپس بلا لیا تھا۔ تو اس سے آپ یہ تو اجتہاد کر سکتے ہیں کہ عورت مرد سے 4 مہینے سے زیادہ دور نہیں رہ سکتی، اور مرد کے لیے مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہ تو آپ اجتہاد کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ 4 مہینے تبلیغ میں لگانے، اس سے ثابت کرنے لگے تو یہ بالکل باطل اجتہاد ہے، بالکل باطل اجتہاد ہے۔ پھر دوسری بات، تبلیغ اور جہاد یہ 2 الگ الگ شعبے ہیں، تبلیغ اور جہاد یہ 2 الگ الگ شعبے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو لشکر بھیج رکھے تھے وہ کون سے تھے؟ وہ تھے جہاد والے، نہ کہ تبلیغ والے۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اور تبلیغی جماعت کا جو تعلق ہے وہ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا ہے۔ تبلیغی جماعت کا تبلیغ تو اللہ کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تمام انبیاء نے کی ہے، تو اس لیے ہم تبلیغ کو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے کہ یہ کام انہوں نے شروع کیا ہے، نہیں، بلکہ تبلیغی جماعت کی یہ جو مروجہ ترتیب ہے اس کو حضرت نے شروع کیا ہے، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ حضرت کا ایک طریقہ کار ہے۔ تو حضرت کے طریقہ کار کو ہم اللہ کا امر نہیں کہہ سکتے بالکل بھی۔ اگر کوئی اللہ کا امر کہے، یا تو وہ حضرت کو جو ہے معاذ اللہ نبی مانتا ہے، یا پھر اپنے آپ کو نبی کی طرف لے جا رہا ہے، دعوی نبوت کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو یہ دونوں جو اب آ کے باطل اجتہاد کریں گے، تو ان سے میری درخواست ہے کہ آپ لوگوں کو صحیح بات سمجھائے اور بتائے کہ بھئی اللہ کا امر کیا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ اچھا، تیسری جو بات کہی کہ گشت جو ہے فرض عین ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ترتیب ہے، اس کو میں پہلے بھی پچھلے کئی ویڈیو میں سمجھا چکا ہوں کہ گشت فرض عین نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مباح عمل ہے، اور اس کو آپ زیادہ سے زیادہ اتنا کہہ سکتے تھے کہ مستحب ہے، لیکن جب آپ نے اس کو اپنے اوپر فرض عین کر لیا ہے تو اب یہ بدعت بن جائے گا، اب یہ بدعت بن جائے گا۔ اور فرض عین کا حکم تو میں بتا چکا ہوں کہ صاحب شریعت ہی لگا سکتا ہے، قرآن کریم میں گشت کا کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ آپ اتنا تو اجتہاد کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چل پھر کے لوگوں کو، امت کو دعوت دی ہے، امت میں چل پھر کے کام کیا ہے، اتنا تو حکم لگا سکتے ہیں۔ لیکن ہر اپنے طریقے کو آپ فرض عین اور اپنے اوپر فرض کرنے لگے، یہ بالکل باطل اجتہاد ہے آپ حضرات کا، بالکل باطل اجتہاد ہے۔ آپ کتابیں کھول کے دیکھیں، فتاوی عثمانی کھول کے دیکھیں جلد نمبر 1، اس میں آپ کو ساری باتیں مل جائے گی۔ نخبۃ المسائل کھول کے دیکھیں، اس میں آپ کو ساری باتیں مل جائے گی۔ کتاب النوازل جلد نمبر 2 کھول کے دیکھیں، اس میں بھی آپ کو تمام باتیں مل جائے گی۔ اسی طریقے سے التبلیغ ایک کتاب ہے، 5 جلدوں کی ہے، حضرت مولانا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کو کھول کے دیکھیں، اس میں بھی آپ کو بہت سی باتیں ایسی مل جائے گی جو ان باتوں کا رد کیا گیا ہے۔ اور آپ کو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ الکلام البلیغ فی احکام تبلیغ اس کتاب کو ضرور بضرور پڑھیں، تاکہ تبلیغی جماعت کے اندر جو خامیاں برائیاں پیدا ہوئی ہے ان سے آپ خود بھی بچ سکے اور لوگوں کو بھی بچا سکے۔ الکلام البلیغ فی احکام تبلیغ کتاب کھول کے دیکھیں، آپ کو تمام باتوں کا جواب مل جائے گا۔
اسی طریقے سے بنوری ٹاؤن کی سائٹ پہ جا کے دیکھیں، وہاں پر بھی آپ کو ساری باتیں مل جائے گی، سب باتوں کا رد کیا گیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ کھول کے دیکھیں، فتاوی دارالعلوم کھول کے دیکھیں گے، اس میں مل جائے گی۔ دارالعلوم کی ویب سائٹ کھول کے دیکھیں گے، وہاں پر بھی آپ کو ان باتوں کا رد ملے گا۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری حفیظ اللہ، آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، وہ بھی بالکل احسن طریقے سے آپ کو سمجھا دیں گے کہ یہ سب جو ہے لوگوں کے گڑھے ہوئے قول ہے اور لوگوں میں گمراہی پھیلا رہے ہیں ایسے قول سے کہ فرض عین ہے اور انبیاء معاذ اللہ انبیاء کا ایمان نہیں بنا، 4 مہینے اللہ کا امر ہے، یہ سب کی سب جو ہے باطل باتیں ہیں۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔